مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار کیوں، اس عنوان پر جمعیت علماء ناندر کی جانب سے ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ جمعیت علماء کی ریاستی صدر حافظ ندیم صدیقی کی صدارت میں منعقدہ جلسے میں مہمان مقرر کی حیثیت سے حیدرآباد سے معروف عالم دین مولانا سید ومیز احمد ندوی اور مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی نے شرکت کی۔ جلسے میں ملک کے موجودہ حالات میں مسلم سماج کو درپیش مسائل کا ذکر کیا گیا۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے نتیجے میں مسلم لڑکیوں میں غیر مسلم لڑکوں سے بن رہے تعلقات اور بین المذاہب شادیوں پر تشویش ظاہر کی گئی۔ اس کے لیے مسلم سماج میں تعلیم کی کمی، معیاری تعلیمی اداروں کا فقدان اور بچوں کی صحیح نہج پر تربیت نہ ہونے کو اصل وجہ قرار دیا گیا۔ علماء نے لوگوں سے اپیل کی کہ بچوں کو گمراہی اور ارتداد کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے والدین کو بیداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ لڑکیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں میں داخل کرنے کے بجائے لڑکیوں کے اداروں میں ہی تعلیم دلانے پر توجہ دینی ہوگی۔ ساتھ ہی بچیوں پر نگرانی رکھنی ہوگی تاکہ وہ کسی بہکاوے کا شکار ہو کر گمراہی کے راستے پر نہ نکل پڑے۔ جلسے میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ فضائی طاقتیں مسلم لڑکیوں کو ارتداد کا شکار بنانے کے لیے منصوبہ بند انداز میں کوششیں کر رہی ہیں اور اس کے لیے باضابطہ نوجوانوں کو تربیت دے کر ان سے یہ حرکتیں کروائی جا رہی ہیں۔ اس سازش کو روکنے کے لیے مسلم سماج میں بھی بیداری لانا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ جس میں جو ہے RSS کی جو ذیلی تنظیم ہے ہندو جاگرن منچ، اس نے یہ اعلان کیا کہ آنے والے 6 مہینوں کے اندر ہم 2100 مسلم لڑکیوں کو مرتد بنائیں گے، 2100 مسلم لڑکیوں کو مرتد بنائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ باقاعدہ RSS اور اس کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے جو ہے نا غیر مسلم نوجوانوں کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ان نوجوانوں کو انعام کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی مسلمان لڑکی کو مرتد کر کے اس سے شادی کر لیا تو اسے کئی لاکھ روپے انعام میں دیے جائیں گے اور اس کا مکمل تحفظ کیا جائے گا اور ہر طرح سے جو ہے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، مستقل ذیلی تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں اور بڑے جو ہے نا منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ الامان الحفیظ، ہماری قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے اور اس قدر ہم پر غفلت طاری ہے کہ ہماری نئی نسل ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ ہماری بچیاں مرتد ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ جو ہے نا اپنی زندگی سے بھی وہ ہاتھ دھو رہی ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میرے گھر میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ٹی وی پر اشتہارات دیکھتے ہیں، جو ماڈلنگ ہوتی ہے، جو فلمیں دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے کپڑوں کا شوق، چیزوں کا شوق، فون کا شوق، جوتوں کا شوق، برتنوں کا شوق، فرنیچر کا شوق، ایک ایک چیز کا شوق اس قدر غالب آ گیا۔ شریف گھروں کے بچے موبائل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، سائیکل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، بائک کی چوری میں پکڑے جاتے ہیں۔ کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ ان بچوں کو شوق لگ گئے ہیں۔ جیسے وہ بچوں کو لگ گئے ہیں ایسے ہی ہماری بچیوں کو لگ گئے ہیں، ہماری عورتوں کو لگ گئے ہیں۔ تو اب ہماری عورتوں کی صورتحال ایسی ہے کہ اب ہماری عورتیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہیں۔ اب ہمارے بچے یا تو اسکولوں کے حوالے ہیں یا ٹی وی کے حوالے ہیں، دونوں میں سے کسی کے حوالے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کرنا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک۔